لیجنڈ اداکار ندیم بیگ جو کسی وقت میں ہر کسی کی نظر کا محور ہوا کرتا، خوبصورتی، وجاہت اور اداکاری میں کمالات آپ کو اپنے فن میں یکتا ثابت کرتے تھے۔ محمد علی اور شاہد جیسے بڑے اداکاروں کے مابین وہ نام بنایا کہ رہتی دنیا تک شوبز میں یاد رکھا جائے گا، لیکن اب اس لیجنڈ اداکار برپی بڑھاپے کے ڈیرے ہیں، عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، ساتھی اداکار اس دنیا کو چھوڑ گئے، اور وہ جو ایک وقت میں 20 فلمیں بھی کیا کرتا اب فلموں کے لیے ترستا ہے۔ کراچی میں رہتا ہے، انڈسٹری سے بہت دور ہے، خاندان کے ساتھ خوش باش ضرور ہے، لیکن چاہنے والوں کی وہ محبتیں حاصل نہیں جو کسی زمانے میں آپ کا خاصا ہوا کرتی تھیں۔ فرمانبردار اولاد، محبت کرنے والا خاندان تو خدا کی ذات نے دیا، لیکن ظاہر ہے جوانی سدا کسے نصیب ہوتی ہے، بڑھاپا آ ہی جاتا ہے، وقت کی رفتار کو سمجھنا ناممکن ہے، لمحوں میں شباب کی صدیاں کٹ جاتی ہیں۔ جب ایک طرف صوبہ پنجاب میں لاہور کے آس پاس جنگ جاری تھی تو آپ دوسری جانب وحید مراد اور ان کی اہلیہ کی شادی کی تقریب میں منعقد کرنے والے تھے۔ گانے کا انتظام تھا، 24 سالہ نوجوان نے مائک پر آتے ہی گانا گایا تو خوب داد سمیٹی، اور یہ نوجوان اداکار ندیم بیگ تھا۔ آپ کا اصل نام مرزا نذیر بیگ تھا۔ 19 جولائی 1941 کو پیدا ہوئے، کم عمری میں پاکستان آئے، کراچی میں رہائش حاصل کی اور اس کے بعد ناظم آباد کی گلیوں میں کرکٹ کھیلتے ہوئے آپ کو دیکھا گیا، ساتھ ساتھ گاہے بگاہے پارٹیوں میں گاتے ہوئے بھی نظر آتے، شکل بھی اچھی تھی، لیکن اس کے بعد آپ کو فلمی دنیا کے قریب آنے کا موقع ملا تو آپ کو لوگوں نے خوب پذیرائی بخشی۔ آپ مشرقی پاکستان کو چلے گئے جہاں ٹی وی نیا آیا تھا، وہاں پر ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں نوکری مل گئی اور ساتھ ہی پی ٹی وی پر گانے کا موقع ملا، کیونکہ ٹی وی کو مناسب شکل والے سنگرز اس دور میں چاہیے تھے، اور آپ کی اداکاری کی دھوم بھی لوگوں کے سامنے کچھ یوں مچی کہ آپ اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں کے سامنے اس طریقے سے بھی لانے میں خوبصورتی سے کامیاب ہوئے۔ ندیم بیگ جو آج بوڑھے ہیں، ان پر کسی کی نظر نہیں جاتی، نوجوان نسل انہیں فراموش کر چکی ہے، تو ان کو چاہنے والوں میں بھی اکثر و بیشتر اس دنیا کو چھوڑ کر ابدی دنیا میں جا چکے ہیں۔ آپ وہ شاندار اداکار تھے کہ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز پاکستانی فلم چکوری سے 1967 میں کیا۔ آپ نے 1967 میں ہی شادی کی تھی، جس سے آپ کے 2 بیٹے ہیں، اور انہی کے ساتھ ہی آپ آج شدید محبتوں کے سائے میں زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں۔ سدا بہار اداکار ندیم نے وحید مراد اور شاہد کے عروج کے زمانے میں شہرت حاصل کی۔ آپ کی پہلی فلم ریلیز ہوئی تو سپر ہٹ ہو گئی اور بڑے اداکاروں میں آپ کا نام آنے لگا۔ چھوٹے صاحب نامی فلم بھی کامیاب ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سائن کرنے کے لیے نئی فلموں کے آپ کے سامنے انبار لگ گئے۔ آپ ان کامیابیوں سے بدداغ نہ ہوئے اور اپنے محسن ہدایت کار احتشام کی بیٹی فرزانہ کو شریک حیات بنایا اور ساری زندگی اس کے ساتھ ہی بتائی۔ اس دور میں جب سکینڈلز بننا عام بات ہے، آپ نے ایک پاک دامنی کی زندگی گزاری۔ آپ کا وحید مراد کے ساتھ موازنہ اور مقابلہ بھی کیا جاتا، لیکن جس طریقے سے لڑکیاں پہل وحید مراد پر مر مٹا کرتی تھی، اس کے بعد آپ جب آئے تو لوگوں کی توجہ آپ کی جانب بے ساختہ آ گئی۔ آپ کا ایک منفرد انداز تھا، دلیپ کمار سے بھی لوگ آپ کو تشبیہ دیتے، اور اس طریقے سے آپ گلوکاری کے ساتھ ساتھ اداکاری کے میدان میں خوب مشہور ہوئے، لیکن پھر ایک موڑ پہ جا کر گلوکاری کو ترک کر دیا۔ آپ نے فلموں کے لیے بھی گیت گائے اور اس طریقے سے آپ کو لوگوں نے پسند کیا کہ وہ شہرت کی بلندیوں پر ہی رہے، لیکن ایک وقت وہ آیا
جب وہ نوجوان جو آپ کے ہیئر سٹائل کو کاپی کیا کرتے تھے وہ بڑے ہو گئے، آپ بزرگی کی عمر تک پہنچے، کیونکہ ہر عروج کو زوال ہے، اور آپ نے سٹائل بدلے، وقت نہ بدلا، اور تقدیر کے فیصلے بھی اس سے نہیں بدلتے۔ آپ نے اس حقیقت کو قبول کیا کہ ان کی عمر ہیرو بننے کی نہیں رہی، سائیڈ رول بھی کیے۔ آپ ہیئر سٹائل اور اینک کے ساتھ کئی فلموں میں بھی سلور سکرین پر نمودار ہوئے، تو لوگوں نے ان کی اداکاری کو قبول کیا اور ہر حوالے سے آپ کامیاب رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ کو ایک کامیاب اداکار اور انسان کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور یہی خوبصورتی آپ کی تھی کہ آپ نے ماضی کرونا رونے کے بجائے، سستی شہرت کا پیچھا کرنے کے بجائے حقیقت پسندی سے کام لیا، اور آج بھی لوگوں کے دلوں میں ضرور رہتے ہیں۔